صحت مخدوش ہو رہی ہے، بازار اور بزنس چمک رہے ہیں۔ یہ چھوٹی سے لے کے بڑی کمپنی سب بازار میں بزنس کرنے نکلی ہیں۔ 2 سال میں 3 سال میں ایک بار ڈاکٹر کے پاس جایا کرتے تھے، لیکن جو ہمارے بچے ہیں وہ تو سال میں 10 بار جا رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس۔ وہ پہلے مریض کا علاج کیا کرتے تھے، آج پہلے پیسے کی بات ہوتی ہے۔ ڈرگ جب وڈرال ہوتی ہے تو بھائی اسے نقصان پہنچایا، وہی دوائیں اس سے زیادہ مقدار میں پاکستان میں استعمال ہوئی ہوتی ہیں۔ یہاں پہ تو کوئی سیٹلمنٹ نہیں کرتا۔ وہ پہلے مریض کا علاج کیا کرتے تھے، آج پہلے پیسے کی بات ہوتی ہے کہ زیادہ دوا بیچو گے زیادہ تنخواہ ملے گی۔ پاکستان میں اگر 100 پرسکرپشن جنریٹ ہوتی ہے، 80% میں اینٹی بائیوٹک ہوگی، اور ہمارے یہاں ٹوٹل ڈرگ ریزسٹنٹ کے کیس آ گئے ہیں۔ انفیکشن کنٹرول کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ اینٹی بائیوٹک اثر نہیں کر رہی۔ اینٹی بائیوٹک اثر کیوں نہیں کر رہی؟ کیونکہ آپ نے بہت مس یوز کیا، بہت ایب یوز کیا ہے۔ جو ادارے ہیں نا پاکستان کے، وہ پاکستان کی سماج کا عکس ہیں۔ پولیٹیکل چیلنج ہے، ہمارے پاس اقربا پروری کا چیلنج ہے، ہمارے پاس یعنی انہیرنٹ بدعنوانی کا چیلنج ہے۔ اب جو ہمارے یہاں جو دوائیں بنتی ہیں نا، اس کے لیے جو اسٹینڈرڈس ہمارے پاس ہیں اور جو دنیا کے پاس ہیں، اس میں 19-20 کا فرق نہیں ہے، زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ آج ہم اپنے انٹرویو میں شامل کریں گے پاکستان کے فارما سیکٹر کے حوالے سے کچھ کھری، سیدھی اور احساس والی باتیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر ویسا۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں کہ آپ پاکستان حکومت کے لیے بھی کام کرتے رہے ہیں ہیلتھ سیکٹر میں، اور آپ UN کے کنسلٹنٹ بھی رہے ہیں۔ پاکستان کے ہیلتھ پروفیشنلز اور فارما سیکٹر کے بارے میں اگر چند الفاظ میں آپ سے ایک سمری لینا چاہوں تو آپ کیا کہیں گے؟ صحت مخدوش ہو رہی ہے، بیماریاں بڑھ رہی ہیں، بازار اور بزنس چمک رہے ہیں۔ تو چاہے دوا کا ہو، چاہے اسپتال کا ہو، چاہے ماہر ادویہ کا ہو، چاہے طبیب کا ہو، ہے یہ بزنس۔ 2 سال میں 3 سال میں ایک بار ڈاکٹر کے پاس جایا کرتے تھے۔ میں اپنی عمر کے لوگوں کے پاس کرتا ہوں جو سال میں 2-3 بار جاتے ہیں، لیکن جو ہمارے بچے ہیں وہ تو اب سال میں 10 بار جا رہے ہیں ڈاکٹروں کے پاس۔ یہ جو ڈاکٹر کے پاس جانے کی فریکوینسی بڑھ رہی ہے، بیماری بڑھ رہی ہے، دواؤں کا کنزمپشن بڑھ رہا ہے۔ پہلے دوائیں پورے سال میں اگر آپ فرض کر لیجئے کہ 100 گولیاں استعمال کرتے تھے، تو آج پورے سال میں بلا مبالغہ آپ 2000 اور 3000 گولیاں استعمال کر رہے ہیں اس ریشو کے اعتبار سے۔ یہ جو کچھ بھی اضافہ ہے اس کے پیچھے ایک بھرپور بازاری حکمت عملی ہے۔ یہ چھوٹی سے لے کے بڑی کمپنی سب بازار میں بزنس کرنے نکلی ہیں۔ اب اگر آپ یہ امید لگا لیں کہ یہ کمپنیاں انسانی صحت کے لیے دل و جان لگا رہی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ آپ کا سوچنے کا انداز غلط ہوگا۔ کمپنی کا کام بزنس کرنا ہے، اس کا کام جو کمپنی کا جو CEO ہے اس نے تو اپنے جو شیئر ہولڈرز ہیں اس کو یہ بتانا ہے کہ میں نے اپنے شیئرز کی قیمت کتنی بڑھا دی، کتنا میں نے پروفٹ دیا۔ اس نے یہ نہیں بتانا کہ کتنے مریضوں کو میں نے جو ہے زندگی دی، کتنوں کی سانس اچھا کیا۔ یہ کام جو ہے وہ باریک لائن ہے۔ آپ یہ ہم امید لگا لیں کہ وہ اخلاقی کام کریں گے، وہ بزنس کے تمام اصولوں میں مریض کو مقدم جانیں گے، تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم اپنے انداز کو، سوچنے کے انداز کو تبدیل کریں۔ جب آپ غور سے دیکھیں تو شاید ہی کوئی ہفتہ ایسا گزرتا ہو جب کمپنی سیلیبریٹ نہ کر رہی ہوں کہ ہم نے اتنی دوا بیچ دی، اتنے کا بزنس کر لیا، اور سیلیبریٹ کرنے کے لیے آپ نے دنیا کے بہترین ممالک جو ہیں، جہاں پہ بہت مہنگے ممالک ہیں، ان کے 5 اسٹار ہوٹل کا سلیکشن کرتے ہیں۔ اچھا، دوسری جانب جو ہیلتھ پروفیشنل ہیں، ڈاکٹرز ہیں، فارماسسٹ ہیں، کیا ان کے کردار میں بھی سوالات اٹھ رہے ہیں، یا اپنے فرض سے یہ صحیح ادائیگی کر رہے ہیں اپنے فرض کی یا نہیں؟ وہ پہلے مریض کا علاج کیا کرتے تھے، آج پہلے پیسے کی بات ہوتی ہے۔ میں ہر ڈاکٹر کی بات نہیں کر رہا۔ اگر 100 میں سے 20 ڈاکٹر اچھے ہیں تو وہ کاؤنٹ میں نہیں آتے۔ جو سگنیفیکنٹ ڈاکٹرز ہیں یا جو سوسائٹی ہے، چاہے وہ فارماسسٹ کی کیوں نہ ہو، ڈاکٹر کی ہو، فارماسسٹ کی ہو، نرس کی ہو، وہ مریضوں کی جیب کو پہلے دیکھ کر فیصلہ کرتی ہے۔ اصول بنیادی سا ہے کہ زیادہ دوا بیچو گے زیادہ تنخواہ ملے گی، زیادہ اچھی دوا بیچو گے زیادہ بڑا آپ کو جو ہے ایوارڈ ملے گا۔ اور آپ کے سامنے ہے، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب آپ کے پاس یہ پیغام نہ آتا ہو کہ بھئی وہ ڈاکٹروں کا ایک جلوس جو ہے وہ فلاں ملک میں جا رہا ہے۔ آپ نے بتایا ہے کہ ہمارے زیادہ جو جیسے 80% پرسکرپشن ہیں ان میں اینٹی بائیوٹکس لکھی جا رہی ہیں، تو ان اینٹی بائیوٹک کے کیا اثرات پڑ رہے ہیں، یا اوور یوز یا مس یوز سے کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان میں اینٹی بائیوٹک ٹاپ برانڈ ہے، دنیا میں اینٹی سائیکوٹک ٹاپ برانڈ ہے۔ تو پاکستان میں ایبیوز ہونا دوا کا ایک عام بات ہے، پاکستان میں مس یوز ہونا دوا کا ایک عام بات ہے۔ ڈاکٹر بھی تو مس یوز کر رہا ہے نا، فون پہ بتا رہا ہے کہ یار آپ اینٹی بائیوٹک لے لو، دکان پہ کھڑا ہوا فارماسسٹ بھی تو بتا رہا ہے نا، جو بھی فارمیسی میں کھڑا ہوا ہے کہ یار اینٹی بائیوٹک لے لو، پڑوس میں خالہ ہیں وہ بھی تو بتا رہی ہے نا اینٹی بائیوٹک کھا لو، ہم خود بھی کھا لے رہے ہیں نا۔ تو وہ جو کنزمپشن پیٹرن پاکستان میں پر ہیڈ اینٹی بائیوٹک کنزمپشن ہے، دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ دنیا میں 10 لوگ جتنا اینٹی بائیوٹک کنزیوم کرتے ہوں گے، آپ کا ایک آدمی ایوریجلی کنزیوم کر رہا ہے۔ جب آپ بیکٹیریا پہ غیر ضروری اٹیک کریں گے، بیکٹیریا ریٹیلیٹ کرے گا، اور ریٹیلیٹ کرے گا تو کیا کرے گا، ریزسٹنٹ ڈیولپ کر لے گا اپنے اندر اس اینٹی بائیوٹک کے خلاف، اس اینٹی بائیوٹک کے ایکشن کے خلاف۔
اپنے بچوں کو بتا کے جائے گا بیکٹیریا کہ بھائی یہ والا اینٹی بائیوٹک بنا لیا تم. طریقہ ہے اس کا. وہ کیسے کنجوگیٹ کرتا ہے, اپنا میسج کسی دوسرے بیکٹیریا کو دیتا ہے, اپنی سوسائٹی کو بتاتا ہے, اس کے گروپ کے دوسرے بیکٹیریا ریزسٹنٹ ڈیولپ کر لیتے ہیں, خود تو مر جاتا ہے. لیکن اب جو بیکٹیریا آتے ہیں جو پیتھوجینک مرض پیدا کرنے والے, وہ مزاحمت لے کر آتے ہیں, اور جب مزاحمت لے کر آتے ہیں تو پھر آپ کی دوائیاں اثر نہیں کرتی. اور ہمارے یہاں ٹوٹل ڈرگ ریزسٹنٹ کے کیس آ گئے ہیں, ٹوٹل اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس کے کیس آ گئے ہیں. آپ دیکھ لیجئے آپ کے جو اموات ہو رہی ہیں ان میں کتنی فیصد اموات انفیکشن کی وجہ سے ہیں. انفیکشن کنٹرول کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ اینٹی بائیوٹک اثر نہیں کر رہی. اینٹی بائیوٹک اثر کیوں نہیں کر رہی؟ کیونکہ آپ نے بہت مس یوز کیا, بہت ایبیوز کیا ہے. یہ جو ہمارے یہاں پاکستانی فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں, ان کے دواؤں کا معیار کیسا ہے سر؟ کیا وہ بین الاقوامی معیار کے مطابق ہے؟ اب جو ہمارے یہاں جو دوائیں بنتی ہیں نا, اس کے لیے جو اسٹینڈرڈس ہمارے پاس ہیں اور جو دنیا کے پاس ہیں, اس میں 19-20 کا فرق نہیں ہے, زمین اور آسمان کا فرق ہے. ایک اثر کہتا ہے پلیسیبو, آپ کو سر میں درد ہوا, میرے بھی سر میں درد ہوا, آپ نے دوا کھائی, میں نے دوا کے نام پر مجھے کسی نے صرف ایک ٹافی کھلا دی, کہا کہ دوا ہے, آپ کو بھی سر دور ہو گیا, میرا بھی سر کا درد دور ہو گیا, تو مجھے جو اثر ملا اسے کہتے ہیں پلیسیبو ایفیکٹ. تو ہمارے یہاں بہت ساری دواؤں کو ہم کریڈٹ دے دیتے ہیں کہ دوا نے فائدہ پہنچایا, جبکہ وہ ٹائم پیریڈ تھا اللہ میاں کے بایولوجیکل نظام میں کہ وہ بیماری نے درست ہونا تھا. بھئی انفیکشن ہو گیا, وائرل انفیکشن ہوگا, 5 دن 7 دن 9 دن 12 دن 14 دن ختم ہو جائے گا. اب آپ 5 دن جو دوا کھائے گا اس کا بھی ختم ہوگا, جو نہیں کھائے گا اس کا بھی ختم ہوگا. اچھا, دنیا میں ہم نے سر دیکھا ہے کہ کمپنیز کے خلاف کیسز ہوتے ہیں, جیسے کوئی خاص دوا اگر کوئی خراب ہو گئی ہے, اس کا افیکٹ آیا ہے یا کسی کی ہلاکت ہوئی ہے. پاکستان میں کیا ایسا ہوا ہے, یا اس کے یہاں کی حکومت نے بھی کچھ اقدامات لیے ہیں لوگوں کو بچانے کے لیے؟ آپ کے سامنے ہے نا, یہ ڈرگ تھی زینٹیک, کتنی مشہور دوا تھی, بچپن سے لوگوں نے کھاتے ہوئے دیکھا. رینیٹیڈین گلیکسو کی ایک دوا تھی, بعد میں گلیکسو اسمتھ کلائن کی بنی, اس کے بعد گلیکسو ویلکم کی بنی, اب گلیکسو اسمتھ کلائن کی. دنیا بھر میں کھائی گئی نا. ابھی اخباروں میں پڑھا نا ہم نے, $2 بلین انہوں نے سیٹلمنٹ کی ہے نا US کے اندر. تو یہاں پہ دوا لوگوں نے نہیں کھائی, یہاں کینسر نہیں ہوا ہوگا, کہ جو دوائیں آپ کو فائدہ پہنچاتی ہیں تو نقصان بھی تو اسی ریشو سے پہنچائیں گی. جب اگر وہ انہوں نے وہاں کینسر پیدا کرنے کا خدشہ تھا ان دواؤں میں, ان کے اندر جو موجود امپیورٹی تھی نائٹروسامین کی, تو وہ امپیورٹی تو یہاں پہ بھی تھی. تو اگر وہاں کینسر پیدا کر سکتی تھی تو یہاں بھی پیدا کر سکتی تھی. اگر وہاں آپ سیٹلمنٹ کرتے ہیں کورٹ کا تو یہاں پہ کیوں نہیں کرتے؟ عجیب عجیب باتیں ہیں ہمارے صاحب. بلینس آف ڈالر کے سیٹلمنٹ ہوتے ہیں دنیا بھر میں. ڈرگ جب وڈرال ہوتی ہے کہ بھئی اس نے نقصان پہنچایا, وہی دوائیں اس سے زیادہ مقدار میں پاکستان میں استعمال ہوئی ہوتی ہیں. یہاں پہ تو کوئی سیٹلمنٹ نہیں کرتا, کوئی نہیں پوچھتا. ہماری تحفظ کے اوپر جو ادارے مامور ہیں, چاہے وہ غیر سرکاری ہوں, چاہے جامعات کے ہوں, چاہے سرکاری ہوں, وہ چوکندہ نہیں رہتے. تو پاکستان میں کسی نے اس بات کا سو موٹو نہیں لیا کہ آخر اسی دوا کے اوپر امریکہ میں بلینس آف ڈالر کا آپ نے فائن کیا, ہمارے کیوں نہیں کیا؟ مجھے یاد ہے ایک دوا تھی ایپروٹونن بائر کی, دنیا بھر سے ریکال ہو گئی, وڈرال ہو گئی, لوگوں مر گئے, جلا دیا, پاکستان میں چل رہی تھی. نوبڈی کیئرس. میٹامیزول, کلورامفینیکول, یو نیم اٹ, یو ہیو اٹ. ذرا سی کھانسی ہو, ہلکا سا بخار ہو یا زکام ہو, ہم ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں, یا والدین اپنے بچوں کو دوائیں دینا شروع کر دیتے ہیں. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیے, بچوں سے محبت کرنا ایک فطری بات ہے, لیکن قدرت سے اتنی ناراضگی صحیح نہیں. یہ جو جسم میں بخار ہونا, کبھی وامٹنگ ہونا, کبھی نزلہ آنا, کبھی چھینک آنا, موشن ہو جانا, پسینے زیادہ آنا, آنکھوں سے پانی کا گرنا, یہ سب ایک فائدہ مند باتیں ہیں, یہ نعمت ہے. جس دن بخار ہو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کا نظام کام کر رہا ہے. جس دن وامٹنگ ہو اللہ کا زیادہ شکر ادا کریں کہ آپ کی باڈی میں جو زہر تھا وہ نکل رہا ہے, اس کا ریلیف لیجئے. اور جو سالٹ ڈسٹرب ہو رہا ہے, نمک کا پانی پی لیجئے, چینی کم ہو گیا چینی پی لیجئے, جوس لیجئے, جو نیچر کے قریب رہنے کی کوشش کیجیے. اللہ میاں کے پیغامات کو سمجھیے, قدرت کے پیغامات کو سمجھیے, ہے نا. وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ نے بہت خوبصورتی سے انسانوں کو پیدا کیا, لقد خلقنا الانسان, تو اللہ نے بہت خوبصورت پیدا کیا. یہ پورا میکینزم ہے. بخار ہوتا کیوں ہے؟ جب بھی باڈی میں کوئی جراثیم چلا جائے, باڈی میں کوئی چیز غیر ضروری طور پر ہونا شروع ہو جائے نارمل سے, تو باڈی اس غیر ضروری ہونے والی واقعے کو یا اس بیماری کے لیے پیدا ہونے والے جراثیم کو یا پلنے والے جراثیم کو مارنے کے لیے میسج دیتی ہے باڈی میں کہ بھائی یہ وار, ایک نا سائرن بج گیا, یہ بخار کیا ہے, سائرن بجا رہی ہے
कि भाई आ जाओ भाई, एक बॉडी के अंदर एक नुकसान हो गया, मसला खड़ा हो गया है, जंग खड़ी हो गई है, तो बॉडी के तमाम सिस्टम काम कर रहे होते हैं और वो बुखार में आते हैं और काम कर जाते हैं। अब अगर आप बुखार गिरा देंगे तो बुखार क्या टेम्परेचर बढ़ता है ना, टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो सबसे पहला नुकसान क्या होगा, जरासीम भी तो मर जाएगा ना, जरासीम भी तो टेम्परेचर सेंसिटिव है ना। अब बढ़ने नहीं देंगे टेम्परेचर तो जरासीम बढ़ेगा कैसे। अच्छा, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाए, हाँ ये भी मैं नहीं कह रहा कि आप इस चक्कर में बंदे को जो ट्रीटमेंट का टाइम है वो खो दें। जब वो बॉदर करना शुरू कर दे, 102 से क्रॉस कर जाए, तो आप ले जाएं डॉक्टर के पास। किसी को अगर वायरल इन्फेक्शन हो गया है और उसको दर्द बहुत हो रहा है, बुखार बहुत हो रहा है, तो बर्फ़ की पट्टी रखिए भाई पानी की। सर ये न्यूट्रास्यूटिकल्स, ये जो वाइटामिन की गोलियाँ, मल्टी वाइटामिन, मिनरल्स, आयरन, ये भी आजकल डॉक्टर खूब लिख रहे हैं, क्या है पीछे, इसके पीछे क्या गेम है? इस वक्त निज़ाम है आपका हेल्थ केयर सिस्टम में, वो तो डॉक्टर और कंपनी के दरमियान एक मरीज़ फंस गया। अब कंपनी पहले बेचती थी दवाएँ, अब वो एक नई चीज़ आ गई है कि न्यूट्रास्यूटिकल बेचो। अब जो न्यूट्रास्यूटिकल या विटामिन है उसने फ़ायदा पहुंचा दिया तो अच्छा है, नहीं पहुंचाया तो किसने पूछना है। फ़ायदा पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा इसका क्या सबूत है, इसके बारे में दुनिया के पास कोई गवाही नहीं है। आप कहें जी इज़ नोन इफेक्टिव बट नॉट प्रूवन इफेक्टिव, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बिज़नेस का बहुत बड़ा वो बन गया, रैकेट बन गया है। क्योंकि किताबों में डॉक्टर से पूछिए आप कि आपने अपनी किताबों में जिस पर आपने MBBS किया है उसमें ये सब चीज़ें कहाँ पढ़ी थी, कितनी पढ़ी थी, 1 महीना पढ़ी थी, 1 साल पढ़ी थी, 10 साल पढ़ी थी, 5 साल पढ़ी थी, 1 हफ्ते पढ़ी थी। भाई आपने पढ़ी नहीं है, जो चीज़ें नहीं पढ़ी हैं उसको आप तजवीज़ कर रहे हैं, किस बुनियाद पर? तो भाई सब्ज़ी वाले से क्यों ना तजवीज़ करवाएं, ये एक अहम मामला है। पाकिस्तान में जो सरकारी इदारे हैं जो इस फार्मा सेक्टर को रेगुलेट करते हैं या देखते हैं, हम ये कहेंगे कि उनकी एफिकेसी ऐसी नहीं है बिल्कुल भी। क्या वजूहात हैं उसकी? जो इदारे हैं ना पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान के समाज का अक्स हैं। आपके घर से ही लोग गए ना, चाहे वो किसी भी इदारे में बैठे हों। बहरहाल हम एक इस मामले में उस लिहाज की मजबूती नहीं रखते जिस तरह दुनिया रखती है। मसलन अगर आप US FDA को देखें तो वहाँ 17,000 लोग काम करते हैं, 17,000। अब आप चाहें कि पाकिस्तान की ड्रैप FDA की तरह काम करे तो पाकिस्तान की ड्रैप में लोग कितने काम करते हैं, 100, 150, 200 बस। तो 17,000 लोग मेरिट पर अपॉइंट हुए, किसी सिफारिश पे नहीं, मेरिट पे काम करते हुए लोग जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी मौजूद है और जिनके पास साइंटिफिक तमाम सपोर्ट हासिल है। उसको हम नाप रहे होते हैं पाकिस्तान के 200 लोगों के साथ, और 200 में भी हमारे पास जो चैलेंज है, पॉलिटिकल चैलेंज है, हमारे पास अखरबा परवरी का चैलेंज है, हमारे पास यानी इनहेरेंट बदउनवानी का चैलेंज है। आपको निज़ाम तरतीब देना पड़ेगा जिसमें आप पेनल्टी लगा सकें, जिनमें आप पनिशमेंट कर सकें ब्राइबिंग करने वालों को, मिसयूज़ करने वालों को, एब्यूज़ करने वालों को।